فیض بھائی تھوڑا رزق کے بارے میں ذرا بتائیے. کیا رزق اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا فکس کر دیا ہے کہ اس کو زندگی کے ہر عمر میں اس کو جو ہے اس طرح سے رزق ملے گا، یا رزق کے اندر بھی وقت کے حساب سے اس میں کمی زیادتی ہوتے رہتی ہے؟ رزق ملنے میں کیا انسان کے عمل کا کچھ وہ ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فکس ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ رزق کے تعلق سے میں کچھ باتیں بتاؤں. کیا یہ وقتاً فوقتاً بدلتا ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ رکھا ہے؟ اور کیا کوئی اعمال ایسے جس کی وجہ سے اس میں کمی آتی ہے؟ یاد رکھیے سب سے پہلے چیز، رزق کتنا ملے گا اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے، یہ وقتاً فوقتاً بدلتا نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ لکھنے کے بعد یہ وقتاً فوقتاً فرشتوں کو سونپا جاتا ہے کہ وہ لدوں تک وہ چیز پہنچا دیں، جس کے تعلق سے ہم یہ کہیں گے کہ اللہ رب العزت نے صحیح مسلم کی روایت ہے کائنات کو وجود میں لانے سے پہلے، اس سے 50,000 سال پہلے سب سے پہلی مخلوق بنائی، اور اللہ کی سب سے پہلی مخلوق ہے قلم، اور قلم سے کہہ دیا ہر وہ چیز لکھ دے جو ہونا ہے. قلم نے ہر وہ چیز لکھ دی جو ہونا ہے، تو اس میں ہمارے رزق بھی لکھ دیا، سب کچھ لکھ دیا. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ آسمانی کتابیں کون سی نازل ہوں گی کیا، اس میں سب لکھ دیا تھا اس نے قلم میں. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا، لوح محفوظ اس کو بولتے ہیں، اور اللہ نے اس کو سیو کر دیا. تو رزق کتنا لکھ دیا گیا. لیکن یہ ہر بار جو ہے شب قدر میں فرشتوں کو سونپا جاتا ہے سال بھر کا اکاؤنٹ، کہ اب سال بھر کیا پہنچانا ہے. بٹ لکھا گیا ایک ساتھ ہی. فار ایگزامپل جیسا کہ ایک آدمی کو 100 ملنے والا رزق سمجھ لیجیے، 100 کچھ بھی چیز 100، تو آپ اس کو، لیکن اس کا کتنا جیئیں گا، 60 سال 70 سال جیئیں گا، تو ایوری ایئر کتنا ملیں گا وہ سونپا جا رہا ہے. بھائی یہ سال میں 2% دے دو، اس سال کا اس کا 5% ہے فرشتوں، بٹ وہ 100% کتنا ہے وہ لکھا ہوا ہے. تو رزق کتنا کماؤں گا لکھا ہوا ہے، میرا کام ہے کوشش کرنا. ٹھیک، اور وہ پہلے لکھا کہ ہمارے پیدائش سے پہلے تقدیر جب لکھی گئی لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے. بس سالانہ طور پر فرشتوں کو ہینڈ اوور کیا جاتا ہے معاملہ، جو کہ قدر کی رات ہوتا ہے کہ اس کو پورا دے دیا جاتا ہے یہ ہونے والا ہے، اور فرشتے پھر سال بھر اس کو ایکسیکیوشن کرتے ہیں کہ اس کو یہ ملنے والا ہے، اس کو ملنے والا. تو یہ بات ہوتا ہے رزق کس کو کتنا ملے گا لکھا ہے چکا ہے، اس میں کمی زیادتی نہیں ہوتی. سالانہ اعتبار سے جو فرشتے لاتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ سال اس کو 25% مل گیا اس کی پوری زندگی کا، اب اگلے سال 2% ملا فلاں، لیکن ٹوٹل کتنا ملنے والا لکھا جا چکا ہے. سوال کا دوسرا حصہ تھا کیا کوئی ایسی چیز ہے جس سے ہمارے رزق پہ امپیکٹ پڑتا ہے اعمال؟ ہاں، برے اعمال سے اللہ رب العزت رزق میں تنگی کر دیتا ہے. معنی کیا ہے؟ ہو سکتا ہے دکھنے کو تو رزق کروڑوں میں آتا ہو، لیکن تنگی سے مراد برکت کھینچ لیتا ہے، اور اچھے اعمال کی وجہ سے رزق میں برکت دے دیتا ہے. ہو سکتا ہے آدمی 100 روپے کماتا ہو، لیکن ایسے بابرکت ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. 1 کروڑ کماتا ہے، لیکن ایسے 1 کروڑ کماتا ہے کہ اس کے مقابلے میں جو 1 کروڑ کما رہے ہیں ان کا کچھ بھی نہیں. کوئی ضروری نہیں کہ اللہ رزق میں برکت صرف غریبوں کے دے، اللہ مالداروں کو بھی دیتا ہے رزق میں برکت. جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، بہت سارے نیک مالدار لوگ ہیں، لیکن عموماً دیکھا گیا مالدار لوگوں میں برائیاں زیادہ ہوتی ہے، لیکن ایسا خصوصاً نہیں ہے. بہت نیک لوگ بھی ہوتے ہیں مالداروں. ہو سکتا ہے اس کے کروڑ وہ کام دکھاتے ہو جس کے 10 کروڑ 100 کروڑ بھی وہ کام نہ دکھاتے ہو، ہے نا. تو برکت، سمجھا برکت. تو اعمال کے برے اور اچھا کرنے سے ہم یہ کہیں گے رزق کتنا ہے وہ تو لکھا ہوا ہے، برکت کا مادہ بدلتے رہتا ہے اعمال کی وجہ سے. تو میرا ایک پورا اس پہ لیکچر ہے رزق میں برکت لانے والے اعمال. اس میں نے کافی پرانا لیکچر 10 وجوہات میں نے دی جن وجوہات کی بنیاد میں رزق میں برکت ہوتی ہے. برکت، اور برکت یاد رکھیے نان ٹینجیبل اینٹیٹی، مطلب اس کو گنا نہیں جا سکتا. یہ کوئی ایسی نہیں کہ میں 20 برکت مل گئی مجھ کو 10 برکت مل گئی، وہ آ جاتی ہے تو کام ہو جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے. جیسا کہ رزق میں کمی ہے مطلب کوانٹٹی کے اعتبار سے، لیکن زندگی میں برکت ہے کوالٹی کے. رزق میں کمی ہے مال کے آنے کے، سیلری کے اعتبار سے، بچے اچھے نکل گئے، برکت ہے بچوں میں. رزق میں کمی ہے، وقت میں برکت ہے. رزق میں کمی سے مراد کوانٹٹی آف رزق بول رہا ہوں. ایسا کیا 5,000 روپے کما رہا مہینے کا لیکن خوش رہتا ہے، یار میں 50,000 کما کے پریشان ہوں، سر پیٹ لے رہا ہوں، دیوار پہ مار لے رہا ہوں روز. ایسا ہوتا ہے بھائی، میں نے لوگوں کو دیکھا 50,000 کما کے پریشان، بینک ڈوب جا رہے، اب کیا کروں. آج کل تو ایسی حالت ہے کہ بینک ڈوب جا رہے. پہلے سنتے تھے بھائی فائنینشیل انسٹیٹیوٹ ڈوب جا رہے، اسکیمز ڈوب جا رہے، فراڈ لوگ یہ کر دے رہے، اب تو بینک ہی ڈوب جا رہے، ہے نا. تو بینک میں رکھ کے پریشان، گھر پہ رکھ کے پریشان، چوری ہو جائیں گے فلاں پریشان. کتنا کمایا، بیماریوں میں چلے، کتنا کمایا، بچے بگڑے نکلے. کوئی جناب نے 5,000 روپے مہینہ کمایا، خوشی سے رہتے یار، خوش رہتے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ان کے پاس. زندگی میں برکت ہے، اولاد میں برکت ہے، بیمار نہیں ہوتے، بیوی سے تعلقات اچھی، اور کیا زندگی. تو برکتیں سمجھ نہیں آتی، ماپی نہیں آ سکتی. تو رزق کتنا کمائیں گے فکس. اب اعمال اچھے اور برے اس کی برکت کو لاتے یا ختم کر دیتے، جس کے نتیجے میں آپ بولیں گے رزق کی کمی یا رزق کی زیادتی اعمال پہ ڈیپینڈ ہے، لیکن وہ رزق تو کتنا ہوگا تقدیر میں ہے. یہ برکت کے اعتبار سے اب کیا ہوں گا، کمی اور زیادتی ہوں گی. تو لہٰذا ایک مومن کا کام ہے وہ رزق کے حلال کے لیے کوشش کرتا جائے، اچھی نیکیاں کرتا جائے، رب کو راضی کرتا جائے، اور جو ملا اس میں خوش رہتا جائے، زیادہ پریشان نہ ہو، تقدیر کو برا بھلا نہ کہے، اور کوشش کرتے رہے. اس کا کام ہے. کم ہوں گا وہ نیک تھا، اللہ برکت دے دے گا. وہ کم بھی بہت بہت زیادہ ہو جائیں گے، وہ انسان برا تھا،
بہت بھی دیا اللہ نے تو کچھ کام آنے والا نہیں ہے. تو انسان کے اعمال سے رزق پہ فرق پڑتا ہے برکت کے اعتبار سے, ورنہ تقدیر میں کتنا کمائیں گا وہ فکس لکھ دیا چکا ہے ہماری پیدائش سے پہلے. بس سال کو سال فرشتوں کو ہینڈ اوور کیا جاتا ہے کہ بھائی کیا اس کو سال میں کیسے اور کیسے پہنچ. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.